الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مکتب دعویٰ وسط برائدہ کے داعی شیخ فضیلۃ الشیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ تعالی وہ 10-15 منٹ آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن چالو ہوگا. آپ سوال کریں گے, ہم لوگ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے, پھر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے. جو صحیح جواب دے گا اسے فوراً انعام دیا جائے گا. تو بلا تاخیر ہم اس بزم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.
جسے میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بلا تاخیر اپنے فاضل دوست فضیلت الشیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ کو دعوتی سخن دیتا ہوں کہ آپ مائک میں تشریف لائیں اور ہم لوگوں کو کچھ وعد و نصیحت فرمائیں، اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا فضیلت الشیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ضروریات زندگی کی ساری چیزوں کو اسے بہم پہنچایا ہے، عطا کیا ہے تاکہ انسان یکسو ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کرے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم معاملہ جو ہے نماز کا ہے، یہ اللہ کی اہم عبادت ہے اور اس کے چھوڑنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہے اس کا پڑھنا ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو یا صحت کی حالت میں ہو، امن و امان کی حالت میں ہو یا خوف و ہراس کی حالت میں ہو، ہر وقت اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے چھوڑنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ چھوڑنے سے انسان کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ سنن اور نوافل بھی رکھے ہیں جن کا پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، انسان انہیں چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان پڑھتا ہے اور سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ بے شمار اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ان نوافل اور سنن کے بہت سارے فوائد ہیں، جس میں ایک فائدہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ روزانہ بلا ناغا 12 رکعت سنتیں یا نفلی نمازیں اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ 12 رکعت سنتوں کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے سننے رواتب ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ کل کتنی ہوئی؟ 12 ہوئی۔ اگر یہ 12 رکعت سنتیں انسان اہتمام کے ساتھ بلا ناغا پڑھتا ہے تو ان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک مخصوص گھر بنائے تو ہمیں فرائض کے ساتھ ان سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے اور انہیں مواظبت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ
پڑھنا چاہیے۔ ان میں فجر کی سنت کا معاملہ جو ہے اور سنتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے اور زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ فجر کی سنت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور گھر میں دونوں مقامات پر، دونوں جگہوں پر آپ اسے پڑھتے تھے، جبکہ اور سنتوں کو آپ سفر میں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے فجر کی سنت کا معاملہ اور سنتوں کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ مؤکد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرض کے برابر ہے اور یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں تاخیر سے لیٹ سے مسجد میں آتے ہیں جبکہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جماعت میں شامل ہو سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں وہ سنت، لیکن دل لگا رہتا ہے جس میں فرض نماز پانے کے لیے، اس لیے قاعدے سے نہ ان کی سنت ادا ہوتی ہے اور نہ فرض نماز میں پہلی فرصت میں وہ شریک ہو پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ عمل جو ہے غلط ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے تکبیر ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے پڑھنے کا جواز ہو، گنجائش ہو، سوائے اس نماز کے جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے۔ اس لیے اگر مسجد میں آنے کا اتفاق ایسے وقت میں ہو جب جماعت کھڑی ہو تو انسان کو کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے اور اسی نماز کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دوسری نماز اس وقت صحیح و درست نہیں ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے ہمیشہ آپ کے عمل کو برباد کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر وقت چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل، آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے نبی کی تعلیم اور نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، اور وہ زیادہ حق سے صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے بھٹکانے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فرض چھوڑ کر کے نفلی نماز پڑھنا شروع کر دو، اس لیے وہ لوگ جو ایسے وقت میں جبکہ جماعت کھڑی ہوتی ہے نفلی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، وہ شیطان کو ورگلانے سے، شیطان کے بہلانے سے اور اس کے پھندے میں آ کر کے اس طرح سے کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 12 رکعتیں سنتیں جو ہے سننے رواتب و سننے موقدہ نہیں ہیں، عام نوافل ہیں۔ بہرحال چاہے عام نوافل ہوں یا سننے موقدہ ہوں، ان کے پڑھنے کی فضیلت ہے اور اس فضیلت کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور گھر اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ جنت میں ہمارے لیے گھر ہو ایک مخصوص، تو ہمیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے روزانہ 12 رکعتیں سنتیں یا نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ سنن و نوافل کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، اس سے انسان کے فرائض میں جو کمی ہوتی ہے، جو نقص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی تلافی کر دیتا ہے سنتوں کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا چیلنج نہیں دے سکتا ہے اور نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے فرائض میں کمی نہیں ہے۔ خشوع خضوع کا نہ ہونا، ناغہ ہو جانا اور وقت کی پابندی نہ کرنا، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان خامیوں کی تلافی ہو جائے اور یہ خامیاں پوری ہو جائیں تو ہمیں فرائض کے ساتھ سنتوں کو پڑھنا چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا محاسبہ کرے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز انسان کی مکمل ہے تو مکمل لکھی جائے گی، اس کو پورا اجر ملے گا، اور اگر فرائض میں اس کے فرض نمازوں میں کچھ کمی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، فَيُكَمَّلُ مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے فرائض میں جو نقص ہوگا، جو کمی ہوگی، اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ سنن اور نوافل کے ذریعے سے۔ ہمارے فرائض میں کمی ہوتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اس کمی کی تلافی ہو جائے، اس کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے، تو ہمیں فرائض کے ساتھ نفلی نمازوں کا اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے نفلی نمازوں کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب اور چہیتا بنا لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جائے اور چہیتا ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا اور جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سعادت کس کو ملی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے اور جو اللہ کا چہیتا ہو جائے۔ وہ شخص جو فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا چہیتا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے اصول کے پابند ہوتے ہیں، متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایسے بندے سے جو عداوت رکھے گا، جو دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور کوئی اللہ رب العالمین سے لڑائی لڑ کے جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ میرے ولی سے کوئی عداوت رکھے، کوئی دشمنی رکھے، بلکہ اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان احب ما تقرب الی عبدی من عملہ الفرائض۔ سب سے بہترین اور سب سے اچھی چیز جس سے بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور میری خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، میری رضا جوئی کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرائض۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ اور برابر بندہ نوافل کے ذریعے سے میری خوشنودی حاصل کرتا ہے، میری قربت حاصل کرتا ہے۔ یعنی فرائض کے ساتھ اگر نوافل انسان پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے اور اس کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض کے بغیر جو ہے نوافل کا کوئی تصور نہیں۔ ایک آدمی فرض نمازوں کو نہ پڑھے، نفلی لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرائض کا وہ اہتمام کرے گا، اس کے بعد وہ نفلی نمازیں پڑھے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ بندہ برابر جو ہے نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میری خوشنودی حاصل کرتا ہے، میری قربت چاہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کو اپنا محبوب اور چہیتا بنا لیتا ہوں، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر ساروں مجھ سے فائدہ کوئی سارنی لغوتیت، اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اسے اس کے سوال کو رد نہیں کرتا ہوں، اس کی مراد کو میں پوری کرتا ہوں۔ اور اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں۔ تو وہ شخص جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو وہ غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتا ہے۔ کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں استعمال کرتا ہے۔
کان سے انہی باتوں کو سنتا ہے جن کا سننا اسلام میں جائز ہے اور درست ہے، آنکھ سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا دیکھنا اسلام میں جائز ہے، ہاتھ سے انہی چیزوں کو پکڑتا ہے جن کا پکڑنا چھونا اسلام میں جائز ہے، پیر کو انہی جگہوں پر جانے کے لیے استعمال کرتا ہے جہاں جانا اس کے لیے درست اور جائز ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی مراد کو بھی پوری کرتا ہے۔ تو نوافل کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل پڑھنے سے اللہ رب العالمین کا بندہ محبوب ہو جاتا ہے اور اس کا چہیتا ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، صحابی رسول ہیں، کہ علیک بکثرۃ السجود فإنک لم تسجد للہ سجدا الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ، کہ تم کثرت سے اللہ رب العالمین کے سجدے کرو۔ زیادہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام زیادہ کرو اور خوب پڑھو، اس لیے کہ کوئی بھی سجدہ تم کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ تو اس سے اللہ رب العالمین بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اور سنن کا اہتمام کرنے سے۔ اسی طرح سے سنتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ نیک کام کرنے سے انسان کا ایمان جو ہے بڑھتا ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے، اور غلطیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے یہ نیک کام ہے، نفلی عبادتیں کرنا یہ اچھی بات ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، گناہوں سے وہ دور رہتا ہے۔ اس طرح سے نیکیوں کا، نفلی نمازوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، اس میں بھی اہتمام کے ساتھ وہ حاضری دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو نفلی عبادت کرنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور اس کی بندگی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے انسان کی خطاؤں کو اور اس کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ نفلی عبادتوں کا اور نفلی نمازوں کا ایک فائدہ اور ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی اور آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، آپ کی صحبت ملے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں جگہ دے دے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر کر دے، اور آپ کے ساتھ رہنے کی تمنا ہے، ہماری خواہش ہے۔ یہ تمنا اور یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے جب ہم نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں اور نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے اور دیگر کام آپ کا انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ ربیہ اگر کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ ربیہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری خواہش ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور کچھ مانگنا چاہتے ہو کہ بس یہی؟ کہا بس یہی اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ تو
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرو، تو اللہ رب العالمین تم کو جنت بھی دے گا اور جنت میں میری رفاقت بھی مل جائے گی، میرے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ اس طرح سے نفلی نمازوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا تعلق اور اس کا ربط جو ہے اللہ رب العالمین سے برقرار رہتا ہے ہمہ وقت۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ظہر تک ایک لمبا وقفہ ہے، اس میں کوئی نماز جو نہیں ہے جو فرض ہو، لیکن اس میں انسان اللہ رب العالمین سے اپنا ربط اور تعلق برقرار رکھ سکتا ہے نفلی نمازیں پڑھ کر کے، جسے اشراق و چاش کی نماز پڑھ لے، وضو کر لے، اس کے بعد سنت پڑھ لے، مسجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو مسجد پڑھ لے۔ اس طرح سے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے ان اوقات میں جن میں کی فرائض نہیں ہے۔ اس طرح سے نفلی نمازوں کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اور سوج جاتے تھے۔ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں اللہ کے لیے، جبکہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں درگزر کر دی گئی ہیں اور معاف کر دی گئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے اور مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میری اگلی پچھلی ساری خطائیں درگزر ہیں اور معاف ہیں، تو اس کرم کے عوض میں اور اس احسان کے عوض میں کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ نہ ادا کروں؟ نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اور شکر کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، زبان سے، ہاتھ سے، اعمال اور اس طرح سے ہاتھ پیر سے، دل سے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ شخص جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہے، اس لیے کہ عملی شکریہ جو ہے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ عمل کے ذریعے سے کرو، لیکن میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ جبکہ انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت میں وہ پلتا بڑھتا ہے، جس نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس نعمت میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے اور زیادہ اس کو کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض نمازوں کی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اللہ رب العالمین توفیق بخشے کہ ہم ان کو پڑھیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں ان انعامات و اکرامات سے نوازے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ فوائد ہم حاصل کریں جن کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ تقبل رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا مختصر سے جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے ہمارے فضلۃ الشیخ فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ، جو آپ لوگوں کو نفلی نمازوں کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ نفلی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہیں، اب کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے، اور اگر سن کر کے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے تو پھر ہمارے لیے مشکل اور پریشانی ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے کسی بھی مسئلے میں، چاہے نماز سے متعلق، چاہے روزے سے متعلق، چاہے حج، چاہے زکوٰۃ، کوئی اور تو سوال کر سکتا ہے۔ یہ لو، یہ تھوڑا ادھر آ جاؤ، ادھر
एक मिनट वही करो वही करो, इसको थोड़ा दूर ही रखना। थोड़ा दूर करके रखना ताकि नफली नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, ये सवाल है बस। इनका सवाल है कि नफली नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। सही बात है कि मुझे नफली नमाज बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि आधा जो मिलेगा। अगर आप क़याम करने पर कादिर हैं, खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, इसके बावजूद भी आप नफली नमाज बैठ करके पढ़ेंगे तो सही मुस्लिम शरीफ के लिए कि इसका आधा जो मिलेगा, उन्हें पूरा सवाब नहीं मिलेगा, आधा सवाब मिलेगा। इसलिए कोई भी अमल करो उसमें पूरा सवाब हासिल करने की कोशिश करो। बाल लोग मामूल बनाए हैं अपना कि नफली नमाज बैठ ही कर पढ़ते हैं, हालांकि वो खड़े होकर पढ़ सकते हैं और वो समझते हैं कि नफल वही होगी जो बैठ करके पढ़ी जाए। ये बात गलत है और ये गलत फहमी है। जिस तरह से फर्ज नमाज आप खड़े होकर पढ़ते हैं, नफली नमाज में भी खड़े होकर के पढ़ें। ये और बात है कि जायज़ है बैठ करके पढ़ना, लेकिन आज वो सवाब आधा हो जाएगा अगर क़याम करने पर आप कादिर हैं तो। चलिए, और कोई सवाल किसी भाई के पास? और सवाल है किसी का? हाँ बोले, पूछ लो जो कुछ पूछना हो शेख। हमेशा नहीं आते, इसलिए मेरे मुनासिब समझा कि आज थोड़ा सा मुख्तसर से गुफ्तगू हो और आप लोग ज़्यादा तो सवाल पूछें। और किसी के पास कोई सवाल कुछ? जो नहीं रहता है तब हाँ, कोई चीज अकीदा के ताल्लुक से क्रिसमस डे के बारे में क्या आप लोगों का ख्याल है? मनाए कि नहीं मनाया? मना लिए? कोई सवाल करना है? तो मिठाई भाई आप लोग खाए कि नहीं खाए? क्रिश्चियन में आप लोग खाए? ना कुछ उसमें कोई किसी भी तरह से जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उसमें शरीक नहीं होना चाहिए क्रिसमस डे में। ना उनको मुबारकबादी दो और ना उनकी मिठाइयाँ वगैरह उससे खुशी में आप हो, यह हराम है। मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि क्रिसमस डे का मतलब क्या है। मतलब यह है कि गोया कि वो ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का ये कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दिन को पैदा किया, यानी जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, गोया कि ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्म दिया। समझते हैं ना? तो ये बहुत बड़ी गाली है, जबकि हम मुसलमानों का ठीक पहले सुन लो, बाद में अब बात चल रही है उसको चलने दो। तो जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत, बहुत छोटी सूरत है, 3 आयतों पे मुश्तमिल है, जिसे हम लोग सूरे इखलास कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरे इखलास। तकरीबन हम तमाम लोगों को ये सूरत याद होगी। उसमें है अल्लाह ताला फरमाते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला ने किसी को जना है और ना वो किसी से जना गया है, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फला दिन जन्म दिया है, पैदा किया है। तो गोया कि वो ये कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला उनका बाप है। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है, और बहुत सारे कुरान के आयतें हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला को गोया कि गाली देना, अगर हम उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व हुए, उसमें शरीक हुए, चाहे उनके साथ में जाकर के आपने खुशियां मनाई या उनकी मिठाइयां आपने खाई या इसी तरह से मुबारकबादियां आपने दी, तो ऐसी सूरत में गोया कि आप भी जैसे वो अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं, आप भी अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं। इसलिए हराम है, जायज और दुरुस्त नहीं है। अच्छा, नया साल मनाना कैसा है? शेख नया साल, अब नया साल आ रहा है ना जी, उसकी मुबारकबादी वगैरह देना कैसा है?
دیکھیں آپ لوگ سب لوگ بہت اس میں جو ہے نیا سال منانا یا اپنی پیدائش کا دن منانا، ہاں، یا امریکہ وغیرہ میں یورپ میں ہے جو ماں کا دن منانا، عید الروم کہتے ہیں اسے، یہ سب اسلام میں صحیح درست نہیں ہے۔ مومن کا ہر دن نیا ہے اور ہر دن اس کا نیا سال ہے، اس لیے آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے، ہاں، اس کی عبادت اور بندگی جو ہے ہر وقت کرتے رہیں اور ہر موقع پر کرتے رہیں، اور ان دنوں کو عید کا نام دینا یہ صحیح درست نہیں۔ اسلام میں 2 عید ہے، کون کون؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، ہاں، بقیہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی عید نہیں ہے۔ اس لیے عید الروم ہو یا عید نیا سال کی عید کا دن ہو یا اس طرح سے کوئی اپنے پیدائش کا دن منائے اس دن خوشی منائے، یا اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائے اس دن خوشی منائے، یہ سب صحیح درست نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ غیر قوموں سے یہود نصارہ سے مشابہت ہے اور ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا رہن سہن میں، لباس میں، عبادت میں، بندگی میں، ہاں، عادات و اطوار میں، وہ انہیں میں سے ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہمارا خاتمہ اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہو، نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ان کے عادات و اطوار کو اپنانا صحیح درست نہیں ہے۔ ہاں، کیا سوال ہے؟ پوچھیں، کون ہے سوال کرنے والے؟ جی پوچھیے۔ السلام علیکم۔ قبر کے چومن کر کا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قبر کو چومنا، قبر کو چومنا سوال ہے، قبر کا چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے نا؟ قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، ہاں، کبھی کبھی قبرستان میں جانا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ دنیا سے محبت کم ہو اور آخرت یاد آئے، اور وہاں جو لوگ مدفون ہو ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، ہے نا؟ ان مقاصد کے تحت قبر کی زیارت کرنا چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر والآخرة وتزہد فی الدنیا، کہ میں نے قبروں کی زیارت سے شروع میں منع کیا تھا کہ لوگ نئے اسلام لائے تھے، شرک اور جو ہے توحید میں تفریق نہیں کر سکتے تھے، کفر و اسلام کا زمانہ ان کو قریب تھا، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ وہاں جانے کے بعد کوئی شرکیہ اعمال نہ کریں۔ لیکن جب اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو گئے صحابہ کرام اور اسلام کے دلوں میں راسخ ہو گیا، کفر و اسلام کو سمجھ لیا ان لوگوں نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی کبھار اس کی زیارت کے لیے جاؤ قبرستان، اس لیے جاؤ تاکہ دنیا سے محبت کم ہو، آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اس سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ان مقاصد کے بعد جانا چاہیے، اور رہا وہاں جا کر قبر کا طواف کرنا یا اس پر سجدہ کرنا یا اسے چومنا اور اس کو باعث عبادت سمجھنا، اس سے درست نہیں، اس لیے کہ عبادت سب کے ذہن میں ہو، مزاروں اور درگاہوں پر بھی، ہاں، قبرستان ہو، بتاتے ہیں تو عبادت کے طور پر اسلام میں صرف ایک چیز کا چننا ثابت ہے، بس کیا ہے؟ حجر اسود، بس حجر اسود کے علاوہ کسی بھی چیز کو عبادت سمجھ کر کے چومنا یہ صحیح و درست نہیں ہے، اس لیے قبر کا چومنا بھی صحیح نہیں ہے۔ طواف کرنا صرف اللہ کے گھر کا ثابت ہے، بس اس لیے قبر کا طواف کرنا یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ثابت ہے، قبر پہ جا کے سجدہ کرنا قبر والے کی تعظیم میں اور اس کی بڑائی میں یہ صحیح و درست نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر مولانا نے کہا کہ درگاہوں، مزاروں، آستانوں پہ جانا کیسا ہے؟ ہاں، درگاہ اور آستانہ یا مزار جو ہوتا ہے، اگر آپ کے گاؤں بستی سے دور دراز ہے اور آپ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں تو یہ حرام ہے اور اس پر آپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، کہ اجر و ثواب کی طرف سے دنیا میں کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں سفر کر کے جایا جائے سوائے 3 جگہ، مسجد حرام جو مکہ میں ہے، اور مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ آپ بریدہ سے یا کہیں بھی ہوں وہاں اس نیت سے جائیں، اور جانا بھی چاہیے کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کا اجر زیادہ ہوگا، جس سے مسجد حرام میں نماز پڑھو گی ایک نماز کو کتنا ثواب ملے گا؟ ہاں، 1 لاکھ،
مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو گے کتنا ثواب ملے گا؟ 1000. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو گے تو 500 کہا گیا، لیکن صحیح بات ہے 250. ہاں 500 کی بھی روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں جگہوں کے علاوہ آپ سفر کر کے اگر جاتے ہیں عبادت کے لیے تو وہاں جائیں گے، دعا کریں گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. وہاں ایسے نہیں، اس لیے ان جگہوں کو اللہ رب العالمین نے عبادت کی جگہ نہیں بنائی. اور اگر وہ مزار آپ کے گاؤں اور بستی میں ہے ہاں تو اس کی حیثیت قبر کی ہے. اب وہاں جانے کے بعد اگر خرافات ہوتا ہو، شرکیہ اعمال کیے جاتے ہوں، تو اگر آپ وہاں جا کر کے اس کا روک تھام کر سکتے ہیں اور نصیحت کر سکتے ہیں تو جائے وہاں مت جائیں، ان کے ساتھ شریک نہ. ٹھیک ہے. ہاں جی پوچھو کوئی بات نہیں. ان کا سوال ہے کہ وہ گلاس میں پانی 2 بار کیا جاتا ہے، تو ایسا جو ہے کہ پانی پینا درست ہے یا درست نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مریض پر دعا اور دم آپ نے کیا ہے نا، اور یہ سنت کا طریقہ ہے، جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ پر رکھ کر کے دعا کرے انسان. اور گلاس میں پانی میں پھونک کر کے دم کرنا اور اس پانی کو مریض کو پلانا، اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت ہے نہیں، لیکن بہت سارے علماء سعودیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. شیخ فوزان وغیرہ نے بھی اس کو ثابت کیا کہ اگر کوئی پھونک دیتا ہے اس کو پی لیتا ہے تو شفا اس کے ذریعے سے مل سکتی ہے. لیکن جب دعا اس نے شرعی دعا کی، قرآن کی آیت پڑھی ہوئی، حدیث رسول پڑھی ہوئی، لیکن کوئی بہت زیادہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ، کہ اللہ کے رسول نے برتن میں سانس لینے سے اور اس میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے. وہ لوگ جو منع کرتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہو جائیں گے، پھر وہ جراثیم والا پانی جو ہے مریض پیے گا تو اس کو اس کی بیماری دور ہونے کے بجائے مزید بیماری کا وہ شکار ہو سکتا ہے. مسئلہ مختلف ہی ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچا جائے. جی اور کوئی سوال؟ قبر زیارت کا سسٹم بتا دیجیے. ہم لوگ تو قبر زیارت کرتا ہے، کیسے پڑے گا، جا کر کیا پڑے گا، سسٹم بتا. قبر زیارت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ. ہاں اس کا فائدہ ہے کیا ہے کہ دنیا سے محبت کم ہوگی، ہاں اور اس کے ناپائیدار ہونے کا یقین ہوگا کہ دنیا باقی رہنے والی ہے. ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. نہ دنیا ہوگی، نہ دنیا میں رہنے بسنے والے لوگ ہوں گے. وہاں جب انسان جائے گا تو اس دنیا کے بے ثباتی کا، ناپائیداری کا یقین ہوگا. اور دوسرا فائدہ جس کا بتایا گیا کہ موت اور آخرت کیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ القبر اول منازل الآخرہ، قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اس لیے وہاں انسان جانے کے بعد سوچے گا کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا ہے. اس لیے وہاں انسان جب جاتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے. اس کو وہ دعا یاد ہے. ہاں کون سی دعا پڑھنی چاہیے قبر پہ جب جائیں تو زیارت کے لیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم یا اہل القبور ابھی مسئول ہے. السلام علیکم اہل الدیار والمؤمنین والمسلمین. ہاں یرحم اللہ المستقدمین منا والمتاخرین، نصر اللہ لنا ولکم العافیہ. بعض روایتوں میں ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ سلامتی ہو وہ جو مسلمان لوگ یہاں مدفون ہیں. ہاں اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلے جو رخصت ہو گئے ان پر بھی رحم فرمائے اور اپنے آپ کو درگزر میں رکھے، اور جو بعد میں لوگ رخصت ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور تمہارے لیے آپ کو درگزر طلب کرتے ہیں. یا ہم بھی عنقریب یہاں آنے والے ہیں، یہ تم یہاں پہنچ چکے ہو، ہمارے بھی منزل یہی ہوگی. یہ دعا کرنا چاہیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں جاتے تھے کبھی کبھی بقیع وغیرہ پر، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا. کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر کے جاتے تھے اور وہاں جو لوگ مدفون ہوتے تھے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایک مومن آدمی جب مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالخصوص غائبانہ طور سے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتہ متعین کرتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور مزید کہتا ہے کہ ان کو بھی وہ چیز ملے. اگر ہم کسی کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. اگر کسی کے لیے ہم درجات کی بلندی کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا.
کسی کے لیے ہم دعا کریں گے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صاحب اولاد بنا دے گا. کسی کے لیے صحت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحت مند بنا دے گا. تو غائبانہ طور سے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں الہ العالمین ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے سلسلے میں کوئی کینہ، بغض و عداوت، نفرت و قدرت نہ رکھ. اے الہ العالمین کو بخشنے والا مہربان. تو برائے سارے صاحب ثواب سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے دعائیں کریں. لیکن افسوس یہ ہے آج مسلمانوں کا کہ وہاں جانے کے بعد یہ سارے فوائد، سارے مقاصد بالائے طاق رکھ کر کے قبر والوں کے بارے میں ان کا تصور ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ شخصیت تھی اور پہنچائے وہ لوگ ہیں اور اللہ کے یہاں یہ محبوب ہیں، اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، جبکہ آپ اپنی بات کو ان کو نہیں سنا سکتے ہیں. آپ کی بات جب وہ سنتے نہیں ہیں تو آپ کی مراد کو ان پر نہیں لا سکتے ہیں، آپ کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، اور ان سے مانگنا جو ہے یہ شرک ہے. اس لیے کہ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. یہ بات سمجھ کر کے اور ایسی چیزوں کو طلب کرنا ان سے جن کی عطا کرنے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین قادر ہے، یہ شرک ہے. اسے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بس السلام علیکم. یہ قرآن خوانی کا کیا ہے؟ اچھا، قرآن خوانی کے بارے قرآن پڑھنا، قرآن روز پڑھنا چاہیے. ہاں، قرآن کو روز پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کس لیے کیا؟ تلاوت کے لیے. اس پر آج ثواب رکھا ہے، اس میں غور کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن خوانی مانے قرآن پڑھنا. لیکن ہمارے بر صغیر میں جو قرآن خوانی کا رواج ہے، ہندو پاک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سب جگہوں پر ہے نا. تو یہاں جو رواج ہے کہ کسی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں کو کرایہ پر لایا جاتا ہے اور ان سے قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مردے کی بخشش ہو جائے. ہاں، یہ رواج اور یہ رسم جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں، کبھی اس کا ثبوت نہیں تھا. اگر اس طرح سے سب کی بخشش ہو جائے تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. بڑے بڑے سیٹ جو ہے زیادہ پیسہ دے کر کے زیادہ لوگوں سے کروا لیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو جو ہے وہی ملے گا، اسی کا جو ثواب ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہے نا. اور حدیث میں ہے کہ انسان جو وفات پا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب نہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، اور نہ صدقات و خیرات کرے گا. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو زندگی میں کیے ہوتا ہے اس کا جو ثواب جاری و ساری رہتا ہے. جیسے اس نے ایک دین پڑھا ہو اور اس کے بعد اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گیا ہو، شاگردوں کو چھوڑ گیا ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، شاگرد پڑھتے پڑھاتے ہو، کوئی صدقہ جاریہ اس کے لیے. اس طرح سے اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہو جس کا فائدہ بعد میں لوگ اٹھاتے ہوں، جسے کنواں کھدوا دیا کہیں، ہاں، مسجد بنوا دیا کہیں، مدرسہ بنوا دیا کہیں، ہے نا. لوگ بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا. تیسرا کہ نیک لڑکا ہو جو اس کے لیے دعا کرتا ہو. نیک لڑکا اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں. پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا والد کو، والدین کو. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا جو ہے والدین کی صحیح اس کی کوشش ہے. اور بقیہ جو کرائے پر لائے جاتے ہیں اجرت پر، اس کا ثبوت نہیں، اس لیے سے بچنا چاہیے. گزار ہے. چلیں بس آج اتنے ہی کرے. جی ہاں، ایک سوال ہے. ہاں بولو. فرض نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے فرض نماز تو کیا کرنا ہے؟ جیسے ایک رکعت نماز ایک رکعت پڑھا اور باقی سب باقی جیسے کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نفلی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، اور دوران نماز جو ہے اس کو وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے، ہے نا، تو جائے اور دوبارہ آ کر نماز پڑھے، وضو کر کے آئے دوبارہ نماز. اثر نہ پڑھے. اثر نہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ سب مطلب آگے مسئلہ ان کے گزرنے کا ہے. آپ صفوں کے بیچ سے گزر سکتے ہو. جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت جو ہے صفوں کے بیچوں سے آپ گزر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام جو ہے یہ ستھرا ہے کس کے لیے؟ تمام مقتدیوں کے لیے.
اس لیے امام کے آگے سے نہ گزرو، صفوں کے بیچ سے گزر سکتے ہو، جسے کبھی کبھی حرم میں یا مسجد نبوی میں جاتے بہت لمبی صف ہوتی ہے، آپ جب جماعت ہوئی ہو بیچ سے گزر سکتے ہو، جا کے شامل ہو سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں بدوار کو سوال و جواب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے سوال کریں گے۔ یہ جو کتاب جسے میں نے پڑھایا ہے کتاب التوحید، اسی سے تمام سوالات آئیں گے، اور ان سوالات کو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ بہت آسان ہے، اور آپ لوگ ذرا سا اپنے دماغ کو جو ہے دوڑائیے گا، اور اگلے ہفتہ تیار ہو کر کے آئیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے انعامات دے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ یہ پہلا سوال ہے، کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، نہیں کوئی قرآن جانے جواب جان نہیں رہے، کیونکہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے مبعوث کیا؟ رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت پوجا پاٹ نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ غیر اللہ کی عبادت کو تاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جائے اس کو تاغوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مختصر یہ ہے نا؟ اور سے جو سوال ہے، روز قیامت اعمال کو وزن کرنے کے لیے جو ترازو رکھی جائے گی اس کے کتنے پلڑے ہوں گے؟ 2، 4، 5، 6، 20، 50 کتنے ہوں گے؟ اتنا آسان ہے۔ اسی طرح جنت جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے جس کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے بغیر جنت میں بندہ نہیں جا سکتا۔ موحد ہو، کیا ہو؟ توحید پرست ہو، صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں، توحید پرست ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ توحید پرست ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، حاجت روا، مشکل کشا سب کچھ ماننے والا کس کو ہو؟ صرف اللہ کو، اس کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا وغیرہ ماننے والا نہ ہو، توحید پرست ہو، اور وہ شرک کرنے والا نہ ہو۔ یہ جو ہے شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ الگ نہیں اٹھایا جائے گا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہر امت کو، پھر میں اس کتاب میں نے پڑھایا ہے کہ ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگی۔ موسیٰ کی امت موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ کی امت عیسیٰ کے ساتھ، سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ الگ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ صحیح کہ غلط؟ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ نہیں اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، معیار حق کیا ہے؟ کثرت یا قلت؟ یعنی حق کو پہچاننے کا کیا معیار ہے کہ کثرت یا قلت؟ یعنی مثال کے طور پر بات کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، اور تم لوگ چند لوگ ہو جو کہتے ہو کہ درگاہوں پہ نہ جاؤ، وہاں پر سجدے نہ کرو، وہاں پر یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تم لوگ تھوڑے ہو اور یہ سارے کام کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو پھر کیا کثرت یعنی زیادتی اور قلت یعنی کمی، یہ حق کے پہچاننے کا ایک وہ ہے، معیار ہے، ترازو ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ یعنی قلت و کثرت، حق معیار حق کیا ہے؟ قلت یا کثرت؟ معیار حق نہ قلت ہے نہ کثرت ہے، معیار حق نہ قلت ہے نہ کثرت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہا ہے کہ بہت سارے لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ جو ہے مومن نہیں ہیں۔ تو معیار حق سے کثرت نہیں ہے نہ قلت ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو حق پر ہو وہی جو ہے
चाहे एक ही आदमी, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, वो क्या थे, उम्मत थे पूरी, है कि नहीं। बहरहाल अच्छा, नजर बद और जहरीली चीज के डसने से दम करना जायज है या नहीं? नजर बद, किसी को बुरी नजर लग जाए, ठीक है, या जो है कोई जहरीला जानवर किसी को डस ले, बिच्छू डंक मार दे, सांप काट ले, तो उस पर दम करना में फूंक मारना, दुआएं वगैरह पढ़ करके पुरानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित हैं, उन दुआओं को पढ़ करके दम करना कैसा है, जायज है कि ना जायज है? जायज, बिल्कुल आसान जवाब है। तौहीद की शरई तारीफ क्या है? तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद किसको कहते हैं? मैंने बताया था कि तौहीद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में एक और तन्हा मानना। बस मुख्तसर इतना आप जान लें, अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, उसकी सिफात और उसकी रुबूबियत, अल्लाह ताला को उसकी रुबूबियत में, उसके अस्मा और सिफात में और इसी तरह से उसकी इबादत में एक मानना, इसको कहा जाता है तौहीद। अब तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत, नंबर 3 तौहीद अस्मा और सिफात, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा, कुफारे मक्का के जो काफिर थे, ये कौन सी तौहीद को मानते थे और कौन सी तौहीद को नहीं मानते थे? इन तीनों में से किसको कुफारे मक्का मानते थे और किसको नहीं मानते थे? कोई बता सकता है? तौहीद मानते थे जी, तौहीद रुबूबियत और अस्मा और सिफात को मानते थे, लेकिन तौहीद उलूहियत को नहीं मानते थे। इसीलिए क्या करते थे, वो मानते थे कि पानी बरसाने वाला अल्लाह, जमीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह वगैरह वगैरह सब कुछ मानते थे कि ये मुतसर्रिफ फिल कौन, यानी कायनात में तसर्रुफ करने वाला कौन है, सिर्फ अल्लाह है, वो सब मानते थे इसको। जैसे कि कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे पूछो कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है, यक़ूलून अल्लाह, तो वो झट से कहेंगे अल्लाह। यानी वो मानते थे कि कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम सब कुछ कौन है, अल्लाह है, ठीक है। लेकिन किस चीज को नहीं मानते थे? तौहीद उलूहियत को नहीं मानते, इबादत में शिर्क करते थे, इबादत में शिर्क करते थे, तो इसलिए वो लोग काफिर करार दिए गए। बहरहाल वो कौन सा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा? कत्ल करना, शिर्क वो गुनाह है, अगर कोई बंदा मरने से पहले तौबा नहीं किया, चाहे शिर्क असगर हो चाहे शिर्क अकबर हो, कोई भी शिर्क हो, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। शिर्क असगर किसको बोलते हैं? छोटा शिर्क। मिसाल कोई देकर के बताएंगे छोटा शिर्क क्या है? छोटा शिर्क नहीं, ये तो बड़ा शिर्क है। बिल्ली रास्ता काट बिल्ली जो है कोई अकीदा रखेगा कि बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर हमारा पूरा दिन या हमारा ये हमसे इसके लिए जा रहे हैं, हमारा इसमें नाकामी होगी, ये जो शिर्क है, ये शिर्क असगर है ना। नहीं, तावीज़ वगैरह तो बड़ा सुना इसके बारे में ये कि अगर उसको आप जरिया और सबब मानते हो, इसके जरिए से शिफा मिल सकती है, शिफा देने वाला अल्लाह है, तो शिर्क कैसे करते हैं? और अगर उसी कुल्ली भरोसा हो कि ही शिफा देने वाली तावीज़, तो फिर अकबर हो जाएगा, समझते हैं ना। अच्छा भाई, शिर्क असगर जिसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी, वो क्या रियाकारी है। रियाकारी मसलन आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि लोग हमारी तरफ निगाह डाले हुए हैं, अब खूब बना सना करके हम नमाज को पढ़ें दिखाने के लिए, तो ये क्या है? ये शिर्क असगर है, ये शिर्क असगर है, इसी तरह। और शिर्क अकबर क्या है? शिर्क अकबर क्या है? मसलन अल्लाह को सजदा करना चाहिए, जाकर के हम किसी जिंदा मुर्दा आदमी के सामने सजदा करें, है कि नहीं? कब्रों पर जाकर के सजदा करें, कब्रों का तवाफ करें, कब्रों पर रुकू करें, कब्रों वगैरह वगैरह, हाजत रवा, मुश्किल कुशा वगैरह, हम किसी बुजुर्ग जो मनोमन मिट्टी के नीचे मदफून है, उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझ करके उनको पुकारें वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? ये शिर्क अकबर है। अच्छा, शिर्क अकबर
اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے، کوئی شرک اکبر میں سے کوئی کام کر لیتا ہے تو کیا جنت اس کے اوپر حرام ہوگی یا حرام نہیں؟ حرام ہوگی. وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں لگنے پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہاں پر مراد شرک اکبر ہے. اور اسی طرح سے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا وہاں پر کوئی حامی مددگار ناصر نہیں ہوگا ظالم کا، یعنی مشرک کا، شرک کرنے والے کا. تو اس کی نمازیں، اس کے روزے سب برباد ہو جائیں گے. اس لیے اگر کسی بندے سے شرک اکبر کا کوئی بھی کام ہو گیا ہو تبھی اس کی حیات باقی ہے، زندگی باقی ہے. مرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ استغفار کر لے اور کبھی وہ کام کرنے کے لیے وہ نہ سوچے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس طرح سے ہم انشاءاللہ جنت کی مستحق ٹھہر جائیں گے. اچھا، نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت کس چیز کا اندیشہ زیادہ ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جو نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان پر اور بقیہ گناہوں کو چھوڑ ان سے زیادہ خطرہ مجھے فلاں گناہ کا زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ ریاکاری. وہ کیا ہے؟ تو ریاکاری. صحیح بات، دکھلاوا یہی تو ہے نا. بالکل جواب صحیح ہے، ریاکاری. بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی سنبھال کر کے عبادت وغیرہ کرنی چاہیے. نماز اور دیگر احکام دین سے پہلے کس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. ان سے پہلے ہمیں کس چیز کے بارے میں لوگوں کو پہلے نمبر پر بتانا چاہیے؟ وہ توحید ہے. وہ کیا ہے؟ توحید. کہ دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت نہ کرو، اسی کو سب کچھ ہے تم جانو اور مانو. یہ پہلے نمبر ہے کسی مبلغ کا کہ وہ اس پر لوگوں کو بلائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نماز روزہ، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے وسلم نے یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم وہاں پر سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، پھر اس کے بعد وہ اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں پھر نماز اور اس طرح سے تمام چیزوں کے بارے میں بتانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بیماری سے تحفظ کی نیت سے چھلا پہننا اور دھاگا وغیرہ باندھنا کیسا ہے؟ کوئی دھاگا باندھ لے، کہے کہ یہ ہم فلاں درگاہ سے باندھ کر کے لائیں، یا ہماری ماں نے اس کو باندھا ہے تاکہ اس کو نہ کوئی بری نظر لگے اور نہ کوئی اس کو بیماری لگے. تو ایسا اس نیت کے ساتھ کوئی دھاگا وغیرہ باندھنا، چھلا وغیرہ پہننا، انگوٹھی وغیرہ پہننا، تعویذ وغیرہ لٹکانا کیسا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ہمیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. بخار کی وجہ سے دھاگا وغیرہ باندھنا شرک ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بیان یہ تھوڑا سا لمبا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا کہ وہ جو ہے بخار کی وجہ سے دھاگا باندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری وہن آپ نے پوچھا تھا بھائی یہ کیوں تم دھاگا نہیں، وہ کڑا پہنے تھے پیتل کا. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ماں تھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ واہنہ سے بچنے، واہنہ ایک بیماری سے بچنے کے لیے. ہمہ کا بھی لفظ ہے. بہرحال یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرک ہے، اور اگر اس پر سب کچھ مانتے تو اس سے کیا ہو جائے گا. اچھا، بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے آس پاس وغیرہ کی بابرکت ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے اس میں بتایا تھا تبرک میں. بیت اللہ شریف اور بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس کا آس پاس کیا ہے؟ یہ بابرکت ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہہ رہے ہیں بیت اللہ شریف کا اور بیت المقدس کا بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، بتاؤ. ہاں، کہ وہاں پر اگر آپ کوئی ایک نماز پڑھیں گے تو حرم شریف میں اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں
حدود حرم کے اندر تو کتنا آپ کو ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ. تو یہی ہے برکت، اسی کو برکت کہا جاتا ہے. 1 کرو 1 ملے زیادہ، اس کو برکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے بیت المقدس میں اگر 1 نماز پڑھیں گے تو 250 اور 1 نماز 500. تو یہ کیا ہے؟ برکت ہے. 1 نماز کا ثواب اتنے کا بھی ہم کو ملتا ہے. تو یہ سب سے برکت ہے. بہرحال اس کو یہی مطلب ہے. حجر اسود کے بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حجر اسود برکت والا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں جنت کا پتھر ہے. بس یہ ہے. حجر اسود کے بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے بطور عبادت اسے چھوئے اور بوسہ چھوئے گا اور بوسہ دے گا، وہ اس اتباع کی برکت بھی پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ نے کیا تو آپ کو ثواب ملے گا. اتباع کر کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے اور آپ نے اس کو چھوا ہے تو گویا کہ آپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ نے اس کو چھوا، اس کو آپ نے چوما، تو اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرمائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے بارے میں کیا فرمایا تھا جب وہ طواف کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک پتھر ہے، تو میرا کچھ نہیں بنا نقصان کر سکتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. چونکہ ہمارے نبی نے تجھے چوما ہے، تجھے چھوا ہے، لہذا ہم بھی تجھے چھوتے ہیں تو ہمیں نفع نقصان پہنچانے کا مالک نہیں. ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس طرح کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے گزشتہ آئندہ درس میں. تو جو صحیح جواب دے گا اس کو فوراً انعام دیں گے. اس لیے یہ انعام آج جو رکھتے ہیں، یہ انعام صرف آج کے درس کے لیے ایک چونکہ شیخ نے جو درس دیا ہے اس میں سے ایک سوال میں جو کرتا ہوں، جو صحیح جواب دے گا اس کو اس میں سے صرف ایک انعام دیا جائے گا. جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، بولے گا نہیں، چونکہ جواب بہت آسان ہے. جواب بہت آسان ہے. 12 رکعتیں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ 12 رکعت جو سنت موقدہ ہے، سنت رواتب جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ شیخ آپ کسی کو چنے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے. ہاں کسی کو بہت لوگ کسی کو ادھر بھی دیکھیں. 12 رکعتیں سنتیں پڑھنے کا کیا فائدہ اللہ کے نبی بیان کیا ہے؟ کس کو آپ نے کہا؟ چلو اللہ تعالیٰ اس لیے جنت میں گھر بنائے. جواب صحیح. بالکل آئیے اپنا انعام دیکھیں. جواب صحیح. ایک سوال اور اس کا جواب اگر آ گیا تو یہ نام جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب یہ سب فوٹو لینا چاہیے تو مجھے پوچھے گا مجھے کیا کہوں گا؟ آپ لوگوں کو روزانہ بتانا پڑتا ہے. لے لیا کرو آ جائے ادھر آ جائے کیونکہ ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے. اب میں کہاں تک کہوں کہ فوٹو کھینچو گے، لوگ کہیں گے مطلب اپنے فوٹو کھینچا رہا ہے. کیونکہ یہ سب پروف ہے کہ ہاں ہم نے آپ مال کو جہاں تک پہنچانا. جی انشاءاللہ. اچھا یہ بھی جواب بہت آسان ہے، اس لیے بولے گا نہیں کوئی، ہاتھ سے اٹھائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ کے ولیوں میں سے کسی ولی سے عداوت رکھنے کا کیا نقصان ہے یا کیا وعید ہے؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اللہ کا جو ولی ہے، جو اللہ والے ہیں، ولی سے مراد یہ نہیں جس کو ہم لوگ اپنے آپ ولی جو سمجھتے ہیں، جو یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی نمازوں وغیرہ کا پابند ہے، توحید پرست ہے اور تمام ظاہری اعمال جو کرتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. جی ہاں اور کوئی جو بس
ہاں مشکل تو یہی ہے. چلو آپ بتاؤ اگر کسی اللہ کے ولی سے اللہ والے سے اگر دشمنی کی جائے تو اس کا کیا فائدہ کیا نقصان؟ آپ کہتے ہیں کہ جو ہم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ جواب صحیح ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے اللہ والے سے اگر کوئی بغض کینہ کپٹ دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں. بالکل جواب صحیح. آئیے شیخ تو چھوٹے ہی نہیں ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اس میں سے ہمارا یہ بس اپنے کام پہ پہنچا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حاضر قبول فرمائے اور ہمیں جو کچھ کہا اس کو مطابق